کیا سچ میں دریائے فرات خشک ہو رہا ہے یعنی کہ سوکھ رہا ہے؟ کیا لوگ اس کے نیچے سے سونا نکال رہے ہیں؟ اور اگر لوگ سونا نکال بھی رہے ہیں تو آخر اس سونے کی مقدار کتنی ہے؟ کیا سچ میں اس سوکھے ہوئے دریا کے نیچے سونے کا ایک پہاڑ موجود ہے؟ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں دریائے فرات بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ ہے اس مشہور دریا سے جڑی ہوئی ایک بھوشیہ باڑی کہ جو آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی تھی۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک دریائے فرات کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس کے لیے جنگ ہوگی اور ہر 100 لوگوں میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر کوئی یہی سوچے گا کہ شاید وہ بچ جائے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانوں کو ظاہر کر دے۔ تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے ہرگز کچھ نہ لے۔ ان ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہ صرف دریائے فرات کا خشک ہونا ہے بلکہ اس کے اندر سے سونے کے خزانوں کا ظاہر ہونا ہے۔ مگر یاد رہے ساتھ ہی ساتھ یہ وارننگ بھی دی گئی ہے کہ جو بھی اس دور میں موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ بھی نہ لے۔ مگر دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ دریائے فرات ہے کیا؟ یہ اتنا زیادہ خاص کیوں مانا جاتا ہے؟ اور کیا سچ میں اس کے اندر سے سونا نکلنا شروع ہو گیا ہے؟ کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ وقت سے لگاتار سوشل میڈیا پر لوگوں کی طرف سے الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دریا نہ صرف خشک ہو چکا ہے بلکہ اس کے اندر سے ہزاروں سال پرانا ایک شہر بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے اور اسی شہر کے اندر سے سونا نکل رہا ہے جس کو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ حدیث میں جس سونے کی بات کی گئی ہے اس سونے سے مراد دراصل اصلی سونا نہیں بلکہ تیل ہے، کیونکہ تیل بھی قیمت کے معاملے میں آج کسی سونے سے کم نہیں ہے۔ تو چلیے آج کی ہم اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں نہ صرف ان سارے ہی معاملوں سے جڑی ہوئی سچائی کو جانتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ دریائے فرات سے جڑے ہوئے اپنے سارے سوالوں کے جواب جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجیبل فرینڈز، دریائے فرات لگ بھگ 2780 کلومیٹر کے قریب لمبا بتایا جاتا ہے۔ اس حساب سے یہ پورے ایشیا کا 15واں جبکہ ویسٹرن ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ ویسے تو دریائے فرات یہ اوپر سے صرف 3 ہی دیشوں میں موجود ہے کہ جو ٹرکی سے شروع ہوتا ہے یعنی نارتھ ایسٹ والی سائڈ سے اور پھر سیریا میں انٹر ہوتا ہے، سیریا کے بعد گھومتا ہوا عراق میں آتا ہے اور عراق کو پار کرتا ہوا پرشین گلف میں جا کر گر جاتا ہے۔ مگر دوستو، دریائے فرات کا جو ڈرین ایریا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے اور اس حساب سے اب یہ 6 دیشوں کو اپنے انڈر میں لے لیتا ہے جس میں ٹرکی، عراق اور سیریا کے علاوہ سعودی عربیہ، کویت اور ایران بھی شامل ہیں۔ آج کے دور میں اس کا زیادہ تر علاقہ ایک دریا کم بلکہ دلدلی علاقہ زیادہ لگتا ہے اور ویسے بھی یہ بہت ساری کھائیوں اور گھاٹیوں سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ اس دریا کے لیے پہلا ڈیم سن 1970 میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد سے لگاتار اسپیشلی ٹرکی اور سیریا کے علاقے میں ایک کے بعد ایک کئی ڈیم بنائے گئے ہیں۔ لگاتار بننے والے ڈیمز کی وجہ سے اب اس دریا کے پانی کا بہاؤ بھی کافی کم ہو چکا ہے۔ 15 اپریل سن 2014 کو تو ٹرکی نے ڈیمز کی مدد سے اس دریا کے بہاؤ کو پوری طرح سے ہی روک دیا تھا جس کی وجہ سے سیریا اور ٹرکی کے بارڈر پر یہ پوری طرح سے سوکھ گیا تھا یعنی کہ خشک ہو گیا تھا۔ کچھ وقت پہلے ہی اچانک سے یہ دعوے بھی کیے گئے تھے کہ اس دریا کے سوکھنے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک شہر بھی دریافت ہوا ہے کہ جو لگ بھگ 3500 سال پرانا بتایا جا رہا ہے۔ مگر بعد میں یہ دعوے غلط ثابت ہوئے تھے کیونکہ جس شہر کی بات کی جا رہی تھی وہ دراصل دریائے فرات میں نہیں بلکہ سن 2022 میں دریائے دجلہ کی سوکھنے کی وجہ سے اس کے اندر سے دریافت ہوا تھا۔ مگر اب آخر میں سوال ایک بار پھر سے یہی ہے، تو آخر دریائے فرات کا کیا معاملہ ہے؟ کیا سچ میں دریائے فرات سوکھ چکا ہے؟ کیا اس کے اندر سے سونا نکل رہا ہے؟ کیا لوگ بڑی مقدار میں اس کے نیچے سے سونا نکال رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دریائے فرات کے پانی کا بہاؤ بھلے ہی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوا ہو مگر ابھی بھی یہ پوری طرح سے سوکھا نہیں ہے۔ اور جہاں تک معاملہ سونے کا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہی سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی چیز رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ایک لمبے وقت سے دریائے فرات کے بہت سارے الگ الگ کناروں پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے سونا ڈھونڈنے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے سونا ملنے کے دعوے کیے گئے ہیں، مگر ہاں بعد میں ان سارے ہی دعووں کی صحیح طور پر کوئی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔
कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पुराने दौर में दरियाए फरात के आसपास के इलाकों में सोने की कानें हुआ करती थीं। तो कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुमकिन है कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों को दरियाए फरात के आसपास के इलाके से जो सोना मिलने की खबरें आती हैं वो शायद उन्हीं कानों से निकलता हो। हालांकि दोस्तों, नए दौर में भी सीरिया के ईस्टर्न एरिया में वक्त वक्त पर सोना निकालने का काम किया जाता है। ये सोना निकालने का काम वहाँ के लोकल देहाती लोग करते हैं, मगर जाहिर है ये सोना बहुत ही कम मात्रा में यानी कि कम मिकदार में होता है। यानी अभी भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस तरह के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं कि जो इस बात की तरफ इशारा करते हों कि दरियाए फरात के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है या फिर इसके अंदर सोने के बड़े पहाड़ मौजूद हैं। मगर अब सवाल यही है कि अगर एक्सपर्ट्स की ये बात मान ली जाए कि दरियाए फरात के अंदर सोने के पहाड़ नहीं हैं, तो आखिर कयामत की निशानी के तौर पर हदीस में किस सोने की बात की गई है। इसीलिए कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि शायद वहाँ पर जिस सोने की बात की गई है वो असली सोना नहीं बल्कि उससे तेल मुराद है, जो तेल आज की इस नई दुनिया में कीमत या फिर अहमियत के मामले में किसी सोने से कम नहीं है। मगर ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स यही कहते हैं कि हदीस में जिस तरह से बार बार साफ तौर पर सोने का नाम लिया गया है तो उससे मुराद यही सोना है, तेल या इस जैसी कोई दूसरी कुदरती नेमत नहीं। और वो कहते हैं कि वैसे भी कयामत इतना ज्यादा करीब नहीं है कि जितनी साफ तरीके से और बड़ी निशानी को हम लोग अभी से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जब कयामत नजदीक आएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी बड़ी कयामत की निशानियों की तरह ये निशानी भी जाहिर होगी और दरियाए फरात न सिर्फ सूखेगा बल्कि इसके अंदर से सोना भी निकलेगा। और वैसे भी मिसाल के तौर पर अगर अरब देशों को ही देख लिया जाए तो आज से 150-200 साल पहले भी किसने सोचा था कि इन लोगों की जमीन के नीचे क्या मौजूद है। ये सारे एरियाज यानी ये सारे इलाके तो सिर्फ चटियल मैदान और रेगिस्तान ही माने जाते थे, मगर फिर पूरी दुनिया ने देखा कि चंद सालों के अंदर ही इनकी जमीन से एक ऐसा खजाना निकला कि जिसने न सिर्फ दुनिया के होश उड़ा दिए बल्कि इन लोगों की किस्मत को भी बदल कर रख दिया। ठीक बिल्कुल ऐसे ही दरियाए फरात वाले केस में भी सब कुछ बहुत पहले से ही होना जरूरी नहीं है, बल्कि जब कुदरत की मंजूरी होगी तब ये सब कुछ अचानक से भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।